بیت المقدس کبھی قبلہ نہیں تھا کیا؟ بیت المقدس جو تھا قبلہ رہا ہے، جب اور ہم نبی سے پہلے پاک نبیوں مدینہ کی آئے تو 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف لوگوں نے منہ کر کے نماز ہاں پڑھی. یہ تو میں سنتا آ رہا ہوں میں یہ چیزیں سنتا آ رہا ہوں پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہے ہیں لو اب اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لو. ہاں کیا مطلب وہ کون سی آیت ہو رہی ہے؟ قد نرى، جو انہوں نے کوٹ کی، قد دوبارہ پڑھتا ہوں نا، قد نرى تقلب وجهك، بیت المقدس نہیں ہے، فی السماء، آسمان میں، ہم تیرا منہ آسمان میں ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تقلبہ کا بتا تھا ہلتا ہوا. نہیں، جب اللہ میں بتا رہا ہوں نا کہ میں حرام میں رکھ لو، اس کا مطلب پہلے کوئی اور قبلہ تھا نا. آپ سنیں گے تو دیکھیں آپ پرابلم ہے کہ یہ جانتے ہیں عربی، تقلبہ کا مطلب ایک ڈائریکشن نہیں ہے، ہل رہا ہے، کنٹینیوس ہل رہا ہے. تقلب قلب ہوتا ہے نا، قلب دل، دک 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 ہل رہا ہے نا، تقلبہ ہلتا ہوا. قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم تیرا آسمان میں ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں چہرہ، یعنی ڈائریکشن آف تقلب پہ بول رہے ہیں ان کے. کرنے دیجیے شیخ صاحب کو اپنا ترجمہ کرتے رہے ہیں، شروع سے کر رہے بھائی ہیں. وہ جروسلم پہ تھوڑی آسمان میں جروسلم ہے کیا؟ نبی پاک گئے 17 مہینے تک مدینے، شروع کے 17 مہینے مدینے میں مسلمانوں نے کہیں نماز پڑھی. اچھا چلیے، آپ سے بات اب مسجد ذی قبلتین گئے ہیں. سر میں کیا مسجد قبلتین سر بات اگر آپ سننے دیں، قبلتین گئے، میں نے قبلتین کیوں کہتے ہیں؟ سر کعبہ کے لیے لیکچر کب دیا تھا میں نے؟ 92 میں نے کعبہ قبلہ لیکچر دیا. آپ لے جا کے دیکھ سکتے، جوان آدمی ہوں میں اس وقت. وہاں مجھ سے سوال کیا گیا قبلتین پہ، تو میں نے انہی کے جو آپ لوگ ہیں آپ سے سوال اور کاؤنٹر سوال ہے، دیکھ لے جاؤ گے. اس میں نے مجھے بتائی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تھے تو پہلی مسجد کون سی بنائی تھی؟ مسجد قباء. اس کا قبلہ کدھر ہے؟ کعبہ کی طرف ہے. محمد رسول اللہ جب جاتے ہیں مکہ مدینہ تو ان کا قبلہ کعبے کی طرف تھا. بعد میں کہتے ہیں وہاں پر جا کے ضرور ایک اور مسجد تھی قبلتین. کے علم کی غلطی ہے نا سر میری نہیں ہے. سن تو نہیں، قبا کا رخ بھی اس طرف تھا، اور باقاعدہ احادیث میں آتا ہے کہ ظہر کی نماز میں تحویل قبلہ ہوئی اور عصر کی نماز کہاں ہو رہی تھی نماز؟ قبلتین میں ہے نا، اور عصر کی نماز میں قبا میں تبدیلی ہوئی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے حدیث کو بالکل یکسر مسترد کر دیا، ابوبکر عمر کو آپ نے مسترد کر دیا، تو پھر آپ سے بات کرنے کا آپ پوری بات تو سنیں. آپ سے سوال نہیں، نہ ماننے والی بات نہیں. آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ گئے تھے وہاں، کبھی گئے ہیں وہاں پر؟ قبلتین میں نہیں، میں آپ وہاں سے گئے کبھی، یہاں سے وہاں حرم وہاں گئے ہیں قبلتین میں؟ الحمدللہ میرے ساتھ جگہ بھی یہ گنجا بھی 3 دن ہوئے میں عمرہ سے. اچھا 79 میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگ نماز پڑھتے ہیں اس طرف. غلط ہے تو وہ غلط چیز کو تو سب غلط کہیں گے. سننا نہیں کرتے. 79 کے اندر میں گیا، یہ دیکھ رہے دروازہ دیکھیں آپ، یہاں پر محراب تھی اور ایک محراب ادھر تھی، بالکل، اور سائیڈوں سے دروازے تھے. ٹھیک ہے، بالکل سن رہے بھائی جان یار، بات سن رہے ہیں پلیز. سائیڈوں پہ دروازے ہیں، لوگ آ رہے ہیں. پہلے بیت المقدس کی طرف جا کے نماز پڑھیں 2 رکعت، اور پھر 2 رکعت آن کے کعبے کی طرف پڑھے قبلتین مسجد میں. قبلتین مسجد میں ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں لوگ. یار ایک منٹ سننے، جاہل لوگ کر رہے تھے. سن تو لے، جاہل لوگ ہیں. محمد رسول اللہ کا منہ ادھر کر دیا، جاہل تھے وہ. کیسے آدمی ہیں آپ یار؟ قرآن میں واجب ہے. پھر محمد سن تو لینا، سن تو لینا. تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. کون؟ مسلمان لوگ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. پھر وہاں کے ادھر پڑھ رہے ہیں، اور میں نے بھی پڑھی کیونکہ مجھے علم نہیں تھا. میں نے بھی ادھر منہ کر کے سب پڑھ رہا، میں نے بھی پڑھ لی. جو بات ہے 72 کی بات ہے، میں قرآن نہیں پڑھتا تھا اس وقت. اب کیا ہوا جب میں نے 92 پڑھا قرآن میں 88 میں، اب جو میں نے دیکھا یہ تو ہے ہی نہیں، تو میں چینج ہو گیا. میں نے کعبہ قبلہ 92 میں لیکچر دیا. اس کے بعد میں گیا ہوں 2000 میں، پتہ نہیں کب گیا ہوں میں، 5 میں. اب میں گیا ہوں تو وہاں سے بند کیا ہوا ہے. وہاں پر محراب ختم کر دی، وہاں دروازہ بنا دیا. تو میں نے وہ عرب سے پوچھا کہ یہاں تو پہلے قبلہ تھا، یہاں پر ادھر ڈائریکشن لا قبلہ ہو، منع کر دیا اس نے. یعنی وہ حکم منسوخ ہو گیا نا. وہ تو اب منسوخ ہے تو پھر آپ ادھر منہ کیوں کر رہے ہیں؟ کدھر؟ اس قبلے کو کیوں مان رہے ہیں؟ اب تو مسجد حرام کی طرف ہی کر رہے ہیں. مان رہے تھے نا. تو الگ چیز ہوتی ہے اور رہے ہیں الگ چیز ہے. اچھا آپ یہ مان رہے ہیں کہ سنیں، آپ یہ مان رہے ہیں پہلا قبلہ کعبہ تھا. سن تو لے رہے یار، کعبہ مکہ میں انہوں نے نماز پڑھی کعبہ. تو کہہ لیں نہیں، وہ جو تھے وہ کعبے کو منہ کرتے تھے، اصل میں جو جروسلم کے پیچھے تھے وہ جروسلم کو. تو وہاں کیا چیز تھی جس کی طرف منہ کر رہے تھے وہ؟ بیت وہاں پر کیا کس چیز کو منہ کرتے تھے؟ مقدس کیا ہے وہ؟ کبھی کیا ہے وہ؟ کس کو مقدس کہہ رہے ہیں آپ بتائیے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا بیت المقدس. بیت ہے وہاں پر؟ کوئی گھر ہے وہاں؟ کوئی بیت ہے جگہ؟ بیت اللہ میں کوئی گھر ہے نا؟ بیت اللہ گھر نظر نہیں آ رہا؟ کعبہ نظر رہنے کی بات. مسجد بنی ہوئی ہے، یہاں بھی ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس کو بیت کہا جاتا ہے. نہیں ایک سیکنڈ بات، میں میں بتا رہا ہوں. بیت آپ گھر دیکھتے ہیں جیسے کعبہ ہے، تو آپ جب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بیت المقدس تھا
تو وہ بیت کون سا مقدس جس کو کہہ رہے ہیں مقدس؟ مسجد جو وہاں بنی ہوئی ہے، مسجد جس کو اقصیٰ کہتے ہیں، وہ آج بھی کعبے کو فیس کر رہی ہے. تو ادھر منہ کر کے کیوں نماز پڑھے گا؟ جیروسلم کی مسجد بھی کعبے کو فیس کر رہی ہے آج بھی. اور وہ جو ڈوم آف دا راک بنایا ہوا ہے، ایسے ایک پتھر ہے، پتھر میں پہاڑ ڈوم ہے، جب نماز پڑھتے تو وہ بیک سائڈ پہ آتا ہے وہ. تو آپ ڈوم آف دا راک کو منہ کر رہے تھے، کس کو منہ کر رہے تھے؟ مقدس تو آج بیت اللہ کی طرف. اوہو بھائی، سوال یہ جس وقت محمد رسول اللہ نے ادھر منہ کیا، آپ جب گئے تھے سر بات سن، تو یہ قد نرى تقلب وجهك في السماء کی آیت آ چکی تھی. بھائی آپ سے بات تو یہ ہے کہ بیت المقدس جس زمانے میں قبلہ تھا، کہ اس زمانے میں بھی اس کا منہ کعبے کی طرف تھا؟ بھائی صاحب پہلے آپ یہ نہیں سمجھ رہے، میں بول کے رہا پوری سی بات، آپ ساری بات سمجھ گیا. ڈوم وہ اس طرف رخ مسجد ہے وہ. نہ ایک مسجد الگ ہے وہاں پر، ان کو دکھانا پڑے گا، آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے. تو میں کسی اور بتاتا ہوں نا، ابھی مجھے نہیں، ڈوم آف دا راک جو ہے نا، ڈوم آف دا راک، سن لے میں نے کیا کہا. ڈوم آف دا راک دو چیزیں ہیں، ایک گولڈن ڈوم ہے اور اقصیٰ مسجد جو ہے وہ سلور ڈوم ہے. دو ڈوم الگ الگ ہیں. ایسا کیجئے، ویزے کا بندوبست کیجئے دونوں. میں تو ہو گیا، میرے پاس تو مجھے جانے کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ منع کر رہا ہے. لا تقم فیہا ابدا لا مسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. نو حرم. اجازت چاہوں گا میں، آپ شہر ہیں اس معاملے میں، کیونکہ آپ نے کسی کی اتباع کرنی نہیں ہے، کسی کو ماننا نہیں ہے، اور ہم نے آپ کو نہیں ماننا، میں نے آپ کو نہیں ماننا. ہم نے منوانا ہی نہیں آپ کو. یہ بھی یاد جاتے ہوئے کہتے جائیں کہ محمد شریف نے مجھ سے نہیں کہا مجھے مانو. میں نے ایک دفعہ میں نے تو کتنی مرتبہ کہا کہ مجھے اجازت دے دیجیے، خلافت دے دیجیے. میں آپ کو دیکھیں قرآن مجید میں سنیں میری بات، ایک آیت سنتے جائیں. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جس کو اللہ کتاب حکم اور نبوت دے، آپ کو سمجھنا خوشار ہے، وہ آپ سمجھ رہے ہیں. پتہ نہیں. وما کان ھذا القرآن، پتہ نہیں ہے، وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب. قرآن اور کتاب کو یہاں ایکسپلین کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، قرآن کتاب میں کیا فرق ہے. قرآن کہہ رہا ہے وما کان ھذا القرآن، یہ جو پڑھائی کر رہا ہوں میں، یہ جو پڑھ رہا ہوں میں، وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ کے علاوہ اس کو بنا نہیں سکتا. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، تصدیق کر رہا ہے جو آپ کے سامنے ہے، وہ تفصیل الکتاب، اور کتاب کی تفصیل کر رہا ہے. یہ کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے، اس کی تفصیل ہو رہی ہے. جب ہم پڑھائی کرتے ہیں اس قرآن کی تو اس کی تفصیل ڈیٹیل ہو جاتی ہے. لا ریب فیہ من رب العالمین، بلکہ یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے موجود ہے. دیکھیں آپ عربی جانتے ہیں، من قبل نہیں لکھا وہاں پر، قبل کہتے ہیں پہلے سے، بین یدیہ لکھا ہوا ہے. تصدیق الذی بین یدیہ، بین کا مطلب، بین کا مطلب بین یدیہ اس سے پہلے. بین کا مطلب میں نے کہا، بین کا معنی درمیان کے ہوتا ہے، درمیان. لیکن یدیہ جو ان کے ہاتھوں میں ہے، ہاں جو ان کے ایک ہاتھوں سیکنڈ رک جائیں. تو آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے اس وقت؟ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں میں؟ کہ یہ جو ترجمہ تصدیق کہاں سے کر رہے ہیں آپ؟ تصدیق کہاں سے کریں گے آپ؟ کہہ رہے ہیں مصدق لما بین یدیہ، تصدیق جو کہاں اس سے پہلے ہے. بھائی جان تصدیق جو اس سے ایک پہلے سیکنڈ، ہے. قرآن کی تصدیق کون کرے گا؟ جو آپ پڑھ رہے ہیں سامنے سے کریں گے یا وہاں سے کریں گے؟ ضرور سمجھا کے. آپ غلط سمجھ رہے تو ہیں. غلط بتاؤ کیا سمجھ رہے ہیں، سمجھا دو نا، صحیح کرنے تو آئے ہو، اور کیا آئے ہو. بین یدیہ کا معنی ہاں. ہاتھوں کے بیچ میں نہیں ہوتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بین یدیہ کا معنی ہوتا ہے جو اس سے پہلے. اب یہ کون سمجھائے گا؟ اب یہ کون سا بات مکمل یہ کرنے کون سے دیجیے. کس سے لکھی ترجمہ جو لکھا ہے؟ میں وہی تو آپ پہ آ رہا ہوں نا، وہی تو میں آپ پہ آ رہا ہوں. اب ہم جائیں گے کسی عربی ڈکشنری کے طرف کہ کیا بین یدیہ کا معنی صرف ہاتھ ہے یا پیچھے والا بھی ہو سکتا ہے. اگر کسی عربی ڈکشنری نے کہا کہ پیچھے بھی معنی مراد ہو سکتا ہے تو پھر آپ غلط ہیں. اگر صرف ہاتھ ہے تو پھر میں غلط ہوں. تو عربی ڈکشنری پہ چلے جاؤ نا. اب قرآن کی آیت بتاتا ہوں میں اب آپ کو. 41 کھولو ذرا، اب بتاؤ یہاں پر کیا ہے. پیچھے لا رہا ہوں نا، ابھی دیکھیں 41 سورت کھولیں. اب آپ کو میں پڑھنے سے شروع کریں، میں انشاءاللہ آگے آیت میں مکمل کر دوں گا آپ کو. حافظ ہے قرآن مگر اب آپ اس کے معنی وہ کریں جو آپ کہتے آ رہے ہیں. چلیں آپ چلیں. اب یہاں ترجمہ آپ کیا کریں گے بھائی جان؟ اذ جاءتهم رسل من بین ایدیہم، ومن خلفہم، خلف تو پیچھے ہو گیا، ٹھیک ہے. بین ایدیہم پیچھے کرو نا. سامنے سے. سامنے کیوں کر رہا ہوں؟ اب سامنے کیوں کرو؟ جب میں کہہ رہا تھا سامنے، جب میں سامنے سے کہہ رہا تھا بین یدیہ کے سامنے سے، تو آپ کہتے نہیں پہلے سے پیچھے سے، تو آپ پیچھے کرو. اب دیکھیں پلٹ گئے نہیں پلٹ گئے آپ؟ یہ ایسے تو لوگ ہیں، جب میں سامنے کر رہا ہوں تو غلط کہہ رہے ہیں. بڑے اچھے آدمی ہیں. بین یدیہ میں سامنے سے کہہ رہا ہوں، بین یدیہ درمیان ہاتھوں میں، یہ سامنے سے، آپ نے پیچھے سے. تو میں نے اب یہ رسول آئے سامنے سے آئے تو آپ کیوں سامنے سے کر رہا ہوں؟ ترجمہ نے پڑھا نا، عبداللہ یوسف علی کا انگریزی پڑھا، میں خود ڈائریکٹ پڑھ رہا ہوں اور آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا غلط پڑھا. تو آپ کہہ رہے ہیں ہاں بین یدیہ کا مطلب درمیان ہے، ید کا مطلب ہاتھ ہے، یہ بھی مان رہے ہیں آپ. تو وہاں انہوں نے اگر کرے تو وہ سمجھائیں گے وہ کیسے کیوں کہہ رہا ہوں، وہ they have to explain to God Almighty. قیامت کے روز اللہ کو وہ سمجھائیں گے، اور آپ بھی سمجھائیں گے قیامت کے روز. یہ یاد رکھیے گا. یہ جو بھی ترجمہ اردو میں ہوتا ہے، یہ
عربوں سے عربی جو عربی جانتے ہیں ان کے ترجموں سے ان کی تشریح سے تو اٹھایا پھر غلط کیوں ہو گیا پھر یہ ترجمہ غلط نہیں ہے نا غلط تو آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کہہ رہے ہیں غلط کہ شیخ صاحب اگر ہم آپ کو مان لیں سب غلط بالکل کیوں مان رہے ہیں آپ مجھے کیونکہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں آپ غلط سمجھ رہے تو ہیں غلط بتاؤ کیا سمجھ رہے ہیں سمجھا دو نا صحیح کرنے تو آئے اور کیا آئے ہو بین یدئی کا معنی ہاں ہاتھوں کے بیچ میں نہیں ہوتا پھر کیا ہوتا ہے وہ بین یدئی کا معنی ہوتا ہے جو اس سے پہلے اب یہ کون سمجھائے گا اب یہ کون سا بات مکمل یہ کرنے کون سے دیجیے کس سے ترجمہ جو لکھا ہے میں وہی تو آپ پہ آ رہا ہوں نا وہی تو میں آپ پہ آ رہا ہوں اب ہم جائیں گے کسی عربی ڈکشنری کے طرف کہ کیا بین یدئی کا معنی صرف ہاتھ ہے یا پیچھے والا بھی ہو سکتا ہے اگر کسی عربی ڈکشنری نے کہا کہ پیچھے بھی معنی مراد ہو سکتا ہے تو پھر آپ غلط ہیں اگر صرف ہاتھ ہے تو پھر میں غلط ہوں تو عربی ڈکشنری پہ چلے جاؤ نا اب قرآن کی آیت بتاتا ہوں میں اب آپ کو 41 کھولو ذرا اب بتاؤ یہاں پر کیا ہے پیچھے لا رہا ہوں نا ابھی دیکھیں 41 سورت کھولیں اب آپ کو میں نا پڑھنے سے شروع کریں میں انشاءاللہ آگے آیت میں مکمل کر دوں گا آپ کو حافظ ہے قرآن مگر اب آپ اس کے معنی وہ کریں جو آپ کہتے آ رہے ہیں چلیں آپ چلیں اب یہاں ترجمہ آپ کیا کریں گے بھائی جان اذ جاءتهم رسل من بین ایدیہم ومن خلفہم خلف تو پیچھے ہو گیا ٹھیک ہے بین ایدیہم پیچھے کرو نا سامنے سے سامنے کیوں کر رہا ہوں اب سامنے کیوں کرو جب میں کہہ رہا تھا سامنے جب میں سامنے سے کہہ رہا تھا بین ایدیہم سامنے سے تو آپ کہتے نہیں پہلے سے پیچھے سے تو آپ پیچھے کرو اب دیکھیں پلٹ گئے نہیں پلٹ گئے آپ یہ ایسے تو لوگ ہیں جب میں سامنے کر رہا ہوں تو غلط کہہ رہے ہیں بڑے اچھے آدمی بین یدی میں سامنے سے کہہ رہا ہوں بین یدی درمیان ہاتھوں میں یہ سامنے سے آدمی پیچھے آپ نے لا الہ کہہ کے پڑھا آپ نے تو مدرسے میں داخل کیا اپنے آپ کو اور باقاعدہ لوگوں نے جو پڑھایا پڑھنا پڑا مجھے لوگوں نے پڑھایا نا آپ کو الحمدللہ لوگوں نے پڑھایا مان رہا ہوں لوگوں نے پڑھایا آپ کو آپ اللہ کا کہہ بھی نہیں سکتے آپ کی جرت بھی نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے پڑھایا آپ نے لوگوں سے پڑھا لوگوں کی بات کریں آپ میں اون کر رہا ہوں کہ میں نے لا الہ کہہ کے پڑھا ہے اون کر رہا ہوں اس بات کو کسی آدمی کے پاس نہیں کہ تو بتا مجھے اللہ کلام آپ غلط نہیں ہو سکتے یار قیامت میں چلوں گا نا آگ میں آپ کو کیا فکر ہے یار کمال کے آدمی اب اگر میں نے غلط سمجھا ہے تو ذمہ دار میں ہوں گا میں آپ کو بلیم کیوں کروں کہ مجھے انہوں نے بتایا تھا I will take the responsibility of burning the fire by God Almighty not from you یہ انہوں نے کہا تھا یہ ان بزرگ نے کہا تھا I've got that courage کہ میں اللہ تعالیٰ کے جا کے جلوں گا بیکاز اللہ نے مجھے پڑھایا تمہاری بات کیوں مان جاؤں میں انسان مٹی کے مجھے بتائے نا اب اس بات کی بات کہہ رہا ہوں منہ پہ سے اون کر رہا ہوں کہ اگر قیامت مجھے لگا کہوں صاحب مجھے تو فلاں بخاری صاحب نے پڑھایا تھا یہ بزرگ صاحب نے پڑھایا تھا تو اللہ کیا بخش دے گا مجھے اس دن کہ کلام تھا میرا وہاں پر عربی تھی وہاں پر تیرے سامنے تو کیا میں یہ جسٹیفائی کر سکتا ہوں قیامت کے روز جو قرآن میں لکھا ہے ان کے سید ان کے بڑے بڑوں نے گمراہ کر دیا آگ کے اندر جب الٹ پلٹ منہ کیا جائے گا تو کہیں ہمارے سید اور ہمارے بڑے بڑوں نے گناہ کر دیا یہ کہوں گا میں بیٹھ کے آگ میں سادتنا سیدنا سادتنا کبرانا ہمارے بڑوں نے ہمارے سرداروں نے ہمیں گمراہ کر دیا یہ کہوں گا قیامت کے روز میں ہرگز نہیں یقین کریں اگر میں مر جاؤں اس وقت اسی لمحے تو میں ذمہ دار ہوں اپنی پڑھائی کا مجھے ان کی پرواہ نہیں ان کو کسی کو نہیں کہا میں نے مانو قسم ہے میری ذات کی میں نے کسی نہیں کہا مانو بائی گاڈ 30 سال میں 30 آدمی نہیں ہے میرے ساتھ 30 سال میں 12 آدمی بھی نہیں ہے ساتھ میرے ساتھ اکیلا ہوں میں بائی گاڈ اللہ گواہ از مائی وٹنس نو ون از وتھ می بیٹھ جاتے ہیں اس کا یہ مقصد میرے ساتھ ہے ان کی جرت نہیں بات کرنے کی یار میں نے بات کی گولی کا 8 دانت توڑوا دی میں نے حقیقت یہ ہے دنیا بھائی اتنا آسان نہیں ہے آپ اللہ کی بات کرنے کے لیے جسارت چاہیے لوگوں کو بھیک مانگتے ہیں لوگوں کے پاؤں لوگوں کو لا الہ کہنا ہی نہیں آتا لوگوں کو سب ہر وقت کسی انسان کو تو بتا دے یار تو بتا دے اور جھوٹ میں آپ کو نہیں کہہ رہا بھائی جان سوری